قریش بولے کہ اے محمد، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے بھیجا ہے تو اس سے کہہ کر ذرا ان پہاڑیوں کو جو مکہ کے ارد گرد کھڑی ہیں ہموار کرا دے، اور اس سے کہہ کہ ہماری زمین پر اسی طرح ندیاں بہنی چاہیے جس طرح شام میں بہتی ہیں، اور اس سے کہہ کہ وہ محلات و باغات سے نوازے اور تجھ پر سونے چاندی کی بارش کرے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کتنا قرب رکھتا ہے اور وہاں تیری کتنی سنوائی ہوتی۔ حضرت بولے میں ان چیزوں کا طالب نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کے لیے مجھے بھیجا بھی نہیں ہے، مجھے تو اس نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تب اہل قریش بولے کہ دیکھ اے محمد، ہم تجھے جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا لیا، اب ہم تجھے چین نہیں لینے دیں گے، ہم تجھے تباہ و برباد کریں گے یا تو ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اس پر حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے آئے، لوگوں کی باتوں سے بہت آزردہ تھے، خاص طور پر بنو مخزوم کے رویے سے نالاں تھے، مگر اسی بنی مخزوم میں ابو سلامہ بھی تھا جو حضرت کی چچی برہ کا بیٹا تھا، وہ ان کا عقیدت مند تھا، اور ابو سلامہ کا ایک چچازاد بھائی تھا، نام اس کا ارقم تھا، امیر کبیر آدمی تھا، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ کوہ صفا کے قریب اس کا ایک وسیع و عریض مکان تھا، وہ اس نے اسلام کے لیے وقف کر دیا، یوں اسلام کے ماننے والوں کو مکہ کے عین وسط میں ایک ٹھکانہ میسر آ گیا۔ اب وہ اطمینان کے ساتھ یہاں اکٹھے ہوتے تھے، سر جوڑ کر بیٹھتے تھے، تبادلہ خیال کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اکابرین قریش نے ضد پکڑی تھی کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی فرشتہ آسمان سے اترے اور اعلان کرے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ معجزے کے لیے اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور حضرت خاموش تھے، اور وہ چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمان پر جلوہ گر تھا، اور صحرا میں دور تک چاندنی کا کھیت بچھا ہوا تھا۔ کفار کی ایک ٹولی حضرت کے پاس پہنچی اور بولی کہ اگر تم اس چمکتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم مان لیں گے کہ تم پیغمبر ہو۔ اس وقت اس ٹولی کے علاوہ بھی بہت سے قریش یہاں جمع تھے، ان میں کفار بھی تھے، اہل اسلام بھی تھے، اور ایسے بھی تھے جو اسلام کے بارے میں ایک تذبذب کے عالم میں تھے۔ اس چیلنج کو سب نے سنا اور سب کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں جہاں بدر کامل پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک ٹکڑا غار حرا کی ایک سمت میں دبک رہا تھا، دوسرا ٹکڑا غار حرا کی دوسری سمت میں جھلملا رہا تھا۔ حضرت نے بآواز بلند کہا کہ اے لوگوں، گواہ رہنا کہ تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ اہل ایمان کا تو ایمان تازہ ہو گیا، مسرت کی ایک لہر اٹھی اور وہ فرط عقیدت سے جھوم اٹھے، کافروں پہ اوس پڑ گئی، انہیں قائل نہیں ہونا تھا، نہ ہوئے، بولے کہ محمد نے شوبدہ کیا ہے۔ اور اب اہل قریش نے اپنے آپ کو بے بس جان کر باہر سے کمک حاصل کرنے کی ٹھانی، انہوں نے 2 قاصد یثرب روانہ کیے، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہاں جا کر یہودیوں کے علماء دین سے ملو، محمد کا احوال سناؤ اور پوچھو کہ اے علماء دین یہود، کہ تم اہل توریت ہو اور پیغمبروں کی ہم سے بڑھ کر شناخت رکھتے ہو، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی ربیوں نے ان قاصدوں سے کہا کہ تم اس شخص سے 3 سوال کرو، اگر اس نے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو سمجھ لو کہ وہ پیغمبر ہے، نہیں تو اسے کاذب جانو۔ پہلا سوال اس شخص سے یہ پوچھو کہ عہد قدیم میں وہ نوجوان کون تھے جو اپنی بستی سے نکل گئے، اور وہ کیا داستان حیرت ہے کہ ان سے وابستہ چلی آتی ہے۔ پھر اس سے یہ پوچھو کہ وہ کون سا دشت پیما تھا کہ مشرق اور مغرب دونوں سمتوں میں روئے زمین کی انتہا تک گیا، اور پھر اس سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ اہل قریش نے حضرت کو بلا بھیجا اور 3 سوال کر ڈالے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کل ان سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن جب دوسرے دن کفار مکہ نے ان سے جواب مانگے تو انہوں نے اگلے دن پر ٹال دیا۔ اس طور 15 راتیں گزر گئیں، کوئی وحی نہیں آئی۔ حضرت پریشان تھے کہ کفار کے سوالوں کا وہ کیا جواب دیں۔ آخر وحی آئی اور پھر آپ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا کہ اے لوگو، وہ جوان جنہیں بستی سے نکلنا پڑا اصحاب کہف تھے کہ ایک غار میں جا سوئے اور 300 برس تک سوتے رہے، اور وہ دشت پیما جس نے مشرق و مغرب دونوں سمتوں میں
روئے زمین کو انتہائی حد تک کھوند ڈالا ذوالقرنین تھا، اور رہا روح کا معاملہ تو اے لوگو، روح کا علم آدمی کو نہیں دیا گیا، اس کے متعلق وہ تھوڑا بہت ہی جانتا ہے۔ ان جوابوں کو یہودی علماء تک پہنچایا گیا۔ وہ سخت سٹ پٹائے کہ جواب تو ان کی توقع سے بڑھ کر درست تھے، مگر پتھر میں جونک نہیں لگا کرتی، قائل نہیں ہونا تھا، نہیں ہوئے۔ مگر ایسے لوگ جن کی سرداریاں نہیں تھیں، جن کے ایسے مفادات نہیں تھے کہ نئے مذہب سے خطرے میں پڑ جائیں، وہ یہ واقعات دیکھتے تھے اور متاثر ہوتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ اسلام آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سرایت کر رہا تھا، قبولیت کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں بااثر شخصیتیں کم تھیں۔ مکہ کے نواح میں بسنے والے نوجوان طبقے کے لوگ، غلام یا وہ جو ابھی ابھی غلام سے آزاد ہوئے، بس اس قسم کے لوگ اسلام کو قبول کرنے میں پیش تھے، اور چونکہ وہ مکہ میں زیادہ اثر و رسوخ کے مالک نہیں ہوتے تھے، اس لیے قریش کے لیے انہیں ستانا آسان ہوتا تھا، اور غلاموں اور آزاد کردہ لوگوں کی تو بساط ہی کیا تھی، ان پر زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ مثلا ایک بلال حبشی تھے جو امیہ کی غلامی میں تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اس غریب مسلمان پر کیا کیا ستم ڈھائے، چلچلاتی دھوپ میں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا اور مارنا شروع کرتا، کہتا کہ کر اسلام سے توبہ، مگر بلال بھی صبر و استقلال کا پیکر تھے، کوڑے کھاتے جاتے اور وحدت خداوندی کا اعلان کرتے جاتے۔ آخر حضرت ابو بکر نے ایک غلام تبادلے میں دے کر انہیں اپنی ملکیت میں لیا اور آزاد کر دیا۔ اسی طرح یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور عمار نے اپنی کم حیثیتی کی وجہ سے کیسے کیسے ظلم سہے، مگر کتنے صابر لوگ تھے کہ پائے ثبات میں کبھی ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ مگر ظلم و ستم بڑھتے ہی چلے گئے، اور ہر آدمی تو بلال نہیں ہوتا، مسلمانوں کے لیے اذیتیں ناقابل برداشت ہوتی چلی گئیں۔ تب آن حضرت نے ایک تجویز پیش کی، فرمایا کہ اہل ایمان، یہ وقت بے شک بھاری ہے، اچھا ہو کہ تم تھوڑے عرصے کے لیے مکہ سے کنارہ کرو اور کسی اور قریے میں جا کر پڑاؤ کرو۔ یہاں سے دور ایک دیس حبشہ کا ہے، جہاں کا بادشاہ منصف مزاج اور رحم دل ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ تو سکھ کا سانس لوگے۔ رسول نے فرمایا اور اہل ایمان نے مانا، حبشہ کے سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مکہ کی زندگی اسی طرح رواں دواں تھی، مگر کچھ لوگ خاموشی سے اس شہر سے نکل گئے تھے، ان کے جانے کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، خبر ہوئی تو اس وقت جب وہ حبشہ پہنچ چکے۔ اس خبر سے کفار مکہ میں سخت کھلبلی پڑی، 100 طرح کے اندیشے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑھ کر اندیشہ یہ تھا کہ کہیں دوسرے دیس میں جا کر وہ اپنے ہم خیال پیدا نہ کر لیں اور وہاں سے کمک لے کر یہاں آئیں۔ سوچا کہ اس کا توڑ فوراً ہونا چاہیے، اور توڑ یہ کیا گیا کہ 2 قاصد، عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیہ، تحفے تحائف کے ساتھ وہاں کے بادشاہ نجاشی کے دربار بھیجے گئے۔ ان قاصدوں نے نجاشی کے دربار میں جا کر کفار مکہ کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا، کہا کہ کچھ سرفرے لوگ مکہ سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، ایک شخص محمد کے اثر میں آ کر وہ اجداد کے مذہب سے پھر گئے ہیں، آپ کے مذہب عیسائیت سے بھی بے تعلق ہیں، انہوں نے اپنا کوئی الگ ہی مذہب گھڑا ہے، اچھا ہو کہ آپ ان مفرورین کو اپنے یہاں سے نکالیں اور ہمارے حوالے کریں۔ نجاشی نے قاصدوں کی بات سنی اور مہاجرین کو بلا بھیجا۔ مہاجرین کے قافلے کے قائد حضرت جعفر تھے، کیا حسین و جمیل آدمی تھے اور کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ انہوں نے دربار میں پہنچ کر مسلمانوں کا نقطۂ نظر بیان کیا، کہا کہ اے بادشاہ، ہم اہل عرب تاریکی میں بھٹک رہے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، عدل و انصاف سے محروم تھے، کمزوروں ناداروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، جابروں ظالموں کی بن آئی تھی۔ ایسے میں ہمارے درمیان ایک پیغمبر نے ظہور کیا، اس نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، بت پرستی کی نفی کی، اور غریبوں، حاجت مندوں، ناتوانوں کے لیے انصاف کی آواز بلند کی۔ اس پر کفار مکہ ہمارے جانوں کے بیری ہو گئے۔ ہم کچھ لوگوں نے ان کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے ہجرت کی
اور تیری پناہ میں آئے۔ اے بادشاہ، ہم نے سنا ہے کہ تو رحم دل ہے اور انصاف پسند ہے۔ یہ عیسائیوں کا ملک تھا۔ شاہ نجاشی اپنی عیسائیت کی وجہ سے ویسے ہی مکہ کے بت پرستوں سے بدظن تھا۔ حضرت جعفر کی تقریر نے اس پر خوب اثر کیا۔ شاہ نجاشی نے کہا کہ اے میرے مہمانوں، اگر وہ شخص جسے تم پیغمبر بتاتے ہو واقعی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے تو پھر اس پر جو پیغام نازل ہوا اس میں سے تمہیں کچھ یاد ہوگا، وہ سناؤ۔ تب حضرت جعفر نے سورہ مریم سے کچھ آیات سنائیں۔ حضرت جعفر آیات تلاوت کر رہے تھے اور شاہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جب ان آیتوں کا ترجمہ اس کی زبان میں اسے سنایا گیا تو وہ بے ساختہ رویا، دوسرے سننے والے بھی روئے۔ نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اسی سرچشمے سے آیا ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ شاہ نجاشی کے اس طرح متاثر ہو جانے سے قریش کے نمائندے بہت سٹ پٹائے۔ انہوں نے ایک حربہ اور آزمایا، کہا کہ اے شاہ، ذرا ان لوگوں سے تو یہ پوچھ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، بس اس سوال پر ان کی قلعی کھل جائے گی۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا اور سوال کیا کہ اے مسلمانوں، تم حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت جعفر نے تأمل کیا، پھر یوں گویا ہوئے کہ اے بادشاہ، ہم حضرت عیسیٰ کو وہی سمجھتے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، روح اللہ تھے اور کلمت اللہ، جس کا القاء حضرت مریم کو بحالت دوشیزگی ہوا۔ نجاشی نے یہ جواب سنا اور مطمئن ہو گیا۔ جعفر اور ان کے رفیقوں سے کہا کہ اس دیس میں تم شوق سے رہو، تمہارے لیے کوئی جوکھو نہیں۔ پھر خدام سے کہا کہ اہل قریش نے جو تحفے تحائف بھیجے ہیں وہ واپس کر دو، ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے۔ یوں قریش کے سفیر نجاشی کے دربار سے ذلیل ہو کر واپس آئے۔ قریش اپنی مشن کی ناکامی پر بہت تل ملائے۔ نزلہ بر عضو ضعیف، شاہ نجاشی کے ہاتھوں جو انہیں ذلت نصیب ہوئی تھی اس کا بدلہ انہوں نے مسلمانوں سے لیا۔ اب مسلمانوں پر ان کا ظلم و جور اور بڑھ گیا۔ اس میں پیش پیش ابو جہل تھا۔ ابو جہل تو تھا ہی، اس کا بھانجا عمر بھی مسلمانوں کی جانوں کا دشمن بنا ہوا تھا۔ یہ نوجوان اس وقت 26 کے سن میں تھا، طبیعت میں غصہ بہت تھا، مگر ماموں سے اس اعتبار سے مختلف تھا کہ ایماندار اور پاک باز تھا۔ اس کے باپ خطاب نے اس کی اس طور پرورش کی تھی کہ کعبہ اور اس کی رسوم و روایات کا شدت سے قائل تھا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان رسوم و روایات کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ حبشہ سے سفیران قریش کی ناکام واپسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ فتنے کی جڑ ایک شخص ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے تو فتنہ خود بخود فرو ہو جائے گا۔ طیش میں آ کر تلوار پکڑی اور گھر سے اس عزم کے ساتھ نکلا کہ آج اس شخص کا سر قلم کر دینا ہے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کے تیور دیکھے تو دل میں اندیشہ کیا کہ ہاں حضرت کی جان خطرے میں ہے۔ کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیرے بہن اور بہنوئی نے بھی تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر نوجوان پر بجلی بن کر گری۔ حضرت کی طرف جاتے جاتے اس نے راستہ بدلا اور بہن کے گھر کی طرف ہو لیا۔ بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید اس وقت اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے جو تازہ تازہ نازل ہوئی تھی۔ بھائی کی غسیلی آواز سن کر فاطمہ چونکی۔ انہوں نے وہ کاغذ جس پر آیت لکھی ہوئی تھی کپڑوں میں چھپا کر رکھ دی۔ عمر نے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ یہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، اور جب بہن اور بہنوئی سے نوجوان کو کوئی تشفی بخش جواب نہ ملا تو اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور بہنوئی کے ساتھ دست و گریباں ہو گیا۔ بہن نے شوہر کو بھائی کی زد سے بچانے کی کوشش کی تو بھائی نے اس کے ایک مکہ رسید کیا کہ اس کی نکسیر بہہ نکلی۔ تب بھائی کا دل پسیجا، اس کے رویے میں نرمی آ گئی۔ نرم لہجے میں کہا کہ اے بہن، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عبارت تھی جو تم پڑھ رہی تھیں، اور وہ کون سی بات ہے جس نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر قائل کیا ہے۔ بہن کا بھی بھائی کے لیے دل پسیجا۔ دل میں کہا کہ کیا عجب ہے کہ یہ آیت پڑھ کر میرے بھائی کا قلب درست ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے، مگر اس نے ایک شرط لگائی، اے میرے ماں جائے،
یہ عبارت اپنے پڑھنے والوں کو پاک صاف ہونے کا تقاضا کرتی۔ عمر نے فوراً اس ہدایت پر عمل کیا، نہا دھو کر بہن کے پاس آئے۔ بہن نے کاغذ بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ وہ طٰہٰ کی آیت تھی۔ اس کا عجب اثر ہوا کہ عمر فوراً قبول اسلام پر آمادہ ہو گئے۔ وہاں سے اٹھ کر سیدھے حضرت کی خدمت میں پہنچے اور ایمان لے آئے۔ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس کا اعلان کرتے ہوئے وہ جھجکتے تھے۔ اسلام اندر ہی اندر دلوں اور دماغوں کو تسخیر کرتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی واقعہ ہوتا اور اچانک پتہ چلتا کہ فلاں شخص بھی مسلمان ہو چکا ہے، مگر حضرت عمر اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے روب داب والے ماموں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، بھانجے کو دیکھ کر پوچھا کہ اے میری بہن کے بیٹے، اس وقت تو کون سا پیغام لے کر میرے پاس آیا ہے؟ بھانجے نے جواب دیا، اے میری ماں کے بھائی، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ میں خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور وہ رسول جو پیغام لے کر آیا ہے میں اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت، اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عمر نے یہ شعار اپنایا کہ بے دھڑک خانہ کعبہ میں جا کر اسلامی آداب کے مطابق عبادت کا فریضہ بجا لاتے۔ حضرت حمزہ بھی اس معاملے میں کم نہیں تھے، اسلام کا ذکر فکر علل اعلان کرتے تھے، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس اعلان پر ابھارتے تھے۔ اہل قریش ان دونوں کو طرح دے جاتے تھے، جانتے تھے کہ یہ روب میں نہیں آئیں گے اور خم ٹھونک کر مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، مگر وہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان مکہ میں دندناتے پھریں اور خانہ کعبہ میں آ کر آزادانہ طور پر اپنی عبادت بجا لائیں۔ اکابر قریش ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچ بچار کیا کہ ان سرپھروں کا کیا علاج کیا جائے، اور اس مرتبہ انہوں نے یہ طے کیا کہ سارے بنی ہاشم کا مقاطعہ کیا جائے۔ بات یہ تھی کہ ایک ابو لہب کو چھوڑ کر باقی سارے بنی ہاشم، قطع نظر اس سے کہ ان میں سے کون مسلمان ہوا تھا اور کون نہیں ہوا تھا، اس ہاشمی فرزند کی حمایت پر کمر بستہ رہتے تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ بنی ہاشم کی بیٹی لی جائے، نہ ان کے ہاں اپنی بیٹی دی جائے، نہ ان سے لین دین کیا جائے۔ اس مضمون کا ایک تحریری معاہدہ ہوا اور اس پر قریش کے کم و بیش 40 اکابر نے اپنی مہر ثبت کی۔ بنی مطلب نے بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا تو ان سے بھی قطع تعلق کر لیا گیا۔ بنی ہاشم کے بیچ مرکزی شخصیت ابو طالب تھے، سو اب سب بنی ہاشم نے اپنے اپنے گوشے سے نکل کر اس نشیبی علاقے میں پڑاؤ ڈالا جہاں ابو طالب رہتے تھے اور جسے شاب ابو طالب کہا جاتا تھا۔ حضرت اور بی بی خدیجہ بھی یہیں آ کر رہنے لگیں، اور ابو لہب نے جو پہلے سے یہاں رہتا تھا اپنا سامان اٹھایا اور اہل قریش کے قرب میں جا کر رہنے لگا۔ یہ بائیکاٹ 2-2.5 برس جاری رہا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بنی ہاشم کو دقتوں کا سامنا ضرور ہوا، لین دین بند تھا، کھانے پینے کا سامان بھی ان کے ہمدرد چھپ کر انہیں پہنچاتے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طور زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، مگر اس مقید زندگی نے اسلام میں لوگوں کے لیے اور کشش پیدا کر دی۔ دور دور یہ خبر پہنچی اور دور دور کے مقامات پر عرب اپنی مجلسوں میں قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا واقعی مکہ میں کسی پیغمبر کا ظہور ہوا ہے۔ آخر ہشام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ قریش میں یہ وہ شخص تھا جس نے کتنی مرتبہ اونٹ پر کھانے پینے کا سامان اور پہننے اوڑھنے کے کپڑے لاد کر شاب ابو طالب میں پہنچائے تھے، مگر اب وہ اس پر تلا تھا کہ کسی طور یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ وہ سیدھا زہیر کے پاس پہنچا کہ حضرت کی پھوپھی عاتقہ کا بیٹا تھا۔ کہا کہ اے زہیر، تو کھاتا پیتا ہے، پہنتا اوڑھتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اور ادھر تیری ماں کے عزیز رشتہ دار دانے دانے کو ترستے ہیں اور تنگی ترشی میں بسر کرتے ہیں، کیا تو اس پر خوش ہے؟ زہیر نے جواب دیا کہ اے ہشام، بتا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے ساتھ ایک فرد اور شامل ہو جائے تو میں اس مقاطعے کا ابھی قلاقمہ کر دوں۔ تو سنے زہیر، وہ دوسرا فرد میں ہوں۔ دونوں نے مل کر سوچا کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہونا چاہیے،
تیسرا آدمی جو ان کا رفیق بنا وہ تھا نوفل کا پوتا مطعم بن عدی۔ مطعم نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی چوتھا بھی ہونا چاہیے۔ چوتھا ساتھی ابو البختار بنا جس کا تعلق بنی اسد سے تھا، اور ابو البختاری نے کہا کہ ہمارا کوئی پانچواں ساتھی بھی ہونا چاہیے، اور بنی اسد ہی میں سے ایک شخص ابن الاسود ان کا پانچواں ساتھی بنا، اور پانچویں ساتھی نے چھٹے ساتھی کے متعلق سوال نہیں اٹھایا، سو انہوں نے جانا کہ ان کا 5 ہونا کافی ہے۔ رات کو وہ سر جوڑ کر بیٹھے، منصوبہ بندی کی، اور صبح ہی صبح خانہ کعبہ کی طرف ہو لیے۔ زہیر نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 7 پھیرے کیے، پھر اہل قریش سے کہ وہاں جمع تھے مخاطب ہوا کہ اے اہل مکہ، تف ہے ہم تم پر کہ ہم تم کھاتے پیتے ہیں، ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، اور ادھر بنی ہاشم اسرت میں بسر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک مقاطعے کے پروانے کے پرزے نہیں ہو جاتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل کہ اس کا امزاد تھا آگ بگولا ہو کر یوں بولا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ معاہدہ چاک نہیں ہوگا۔ اس پر خماہ کھڑا ہوا اور بولا کہ اے ابو جہل، تو زیادہ بڑا جھوٹا ہے، ہم تو اس معاہدے کے حق ہی میں نہیں تھے۔ فوراً ہی ابو البختاری کھڑا ہوا اور بولا کہ خماہ نے صحیح کہا، اس معاہدے میں جو کچھ رقم ہوا اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، نہ ہم اس کے پابند۔ تب مطعم کھڑا ہوا اور یوں مخاطب ہوا، تم دونوں صحیح کہتے ہو، اور جو اس کی صحت سے انکار کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ پھر ہشام نے اٹھ کر اس بیان کی تائید کی، اور جب ابو جہل نے الزام لگایا کہ تم پانچوں نے راتوں رات یہ سازش کی ہے، تو مطعم بے کہے سنے اٹھا اور کعبہ کے اندر چلا گیا۔ فوراً ہی واپس آیا، اس کے ہاتھ میں معاہدے کا کاغذ تھا، مگر اس شکل میں کہ دیمک نے ساری عبارت کو چاٹ لیا تھا۔ جو عبارت باقی رہ گئی تھی وہ بس اتنی تھی، بسم اللہ۔ قریش پہلے ہی یہ باتیں سن کر اس معاہدے کے بارے میں دو دلے ہو گئے تھے۔ اب جو انہوں نے معاہدے کے کاغذ کو دیکھا تو دیمک کی کارروائی کو معاہدے کے خلاف ایک حتمی شہادت جانا اور معاہدے سے منحرف ہو گئے۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہوا کا رخ ہی بدلا ہوا ہے تو اس نے چپ سادھ لی۔ یوں مقاطعے کا خاتمہ ہوا اور بنی ہاشم سرخرو ہوئے۔ ادھر حبشہ میں مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ مقاطعہ ختم ہو گیا ہے۔ وہاں تو سوکھے دھانوں پر پانی پڑ گیا، وطن کی یاد دلوں میں کروٹ لینے لگی، واپسی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت جعفر اور عبداللہ ابن جہش تو اپنی جگہ جمے رہے، مگر باقیوں کے لیے اب وطن سے دور رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کتنوں نے یہ سوچ کر مکہ کا رخ کیا کہ اگر ان پر کوئی افتاد پڑی تو ان کے قبیلے والے انہیں بچا لیں گے، مگر ابو سلمہ اور ام سلمہ کو اپنے قبیلے والوں سے کسی خیر کی توقع نہیں تھی۔ سو ابو سلمہ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب کو کہ اس کے ماموں تھے پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں۔ ابو طالب نے یہ درخواست منظور کر لی۔ اس پر بنی مخزوم بہت چیں بجبی ہوئے، کہا کہ اے ابو طالب، تو نے محمد کو اس بنا پر پناہ دی کہ وہ تیرے قبیلے سے ہے اور تیرا بھتیجا ہے، مگر ابو سلمہ تو ہمارے قبیلے سے ہے، اسے تو نے کیا سوچ کر پناہ دی؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ اے بنی مخزوم، ابو سلمہ میری بہن کا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنی پناہ میں لے سکتا ہوں تو اپنی بہن کے بیٹے کو اپنی پناہ میں کیوں نہیں لے سکتا؟ اس موقع پر ابو لہب نے بھی بھائی کا ساتھ دیا، اور بنی مخزوم نے یہ سوچ کر کہ ابو لہب کی جو ان کا اتنا سرگرم رفیق ہے مخالفت نہیں مول لینی چاہیے، سو وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر چپ ہو گئے۔ اصل میں اب ابو لہب کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس کا دل موم ہو گیا تھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ابو طالب تو اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، ان کے بعد سرداری اسے ملنی ہے، تو اس موقع پر بنی ہاشم سے بنا کر رکھنی چاہیے کہ وہ وقت آنے پر اس کی سرداری میں کھنڈک نہ ڈالیں۔ ابو طالب بے شک اب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، مگر ان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ بی دنیا سے سدھار گئیں جو آن حضرت کے دکھ سکھ میں 25 برس سے شریک چلی آ رہی تھیں۔ وہ آن حضرت کی خالی زوجہ نہیں تھیں، یار و غمگسار بھی تھیں، مشیر بھی تھیں، آڑے وقت میں آپ کو سہارا دیتی تھیں، نازک معاملات میں عقل مندی کے ساتھ مشورے دیتی تھیں۔ اس وقت
بی بی خدیجہ 65 کے پیٹے میں تھیں اور آن حضرت 50 کے سن میں تھے۔ یہ 619 عیسوی کا واقعہ ہے۔ مقاطعہ ابھی تھوڑے دن ہوئے ختم ہوا تھا۔ بی بی خدیجہ اللہ کو پیاری ہوئیں اور آن حضرت پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی یہ غم تازہ تھا کہ ایک اور غم کا پہاڑ سر پر آن کھڑا ہوا۔ ابو طالب مرض الموت میں گرفتار ہوئے۔ وہ ان کا آخری وقت تھا کہ اکابر قریش ان کے پاس آئے اور یوں بولے کہ اے ابو طالب، خدا تجھے شفا دے، مگر زندگی کا کیا بھروسہ اور موت کا کیا اعتبار؟ ہماری خواہش ہے کہ تیرے جیتے جی تیرے بھتیجے اور ہمارے درمیان افہام و تفہیم ہو جائے۔ اچھا ہو کہ ہم رہو اور رہنے دو کے مسلک کو اپنائیں، کچھ اس کی بات ہم مان لیں، کچھ ہماری بات وہ مان لیں۔ ابو طالب نے آن حضرت کو بلایا اور اکابر قریش کی پیشکش سے انہیں آگاہ کیا۔ آن حضرت نے فرمایا کہ میں بس ایک بات کہتا ہوں، اسے یہ لوگ مان لیں۔ اکابر قریش نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بس اتنا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ بس اس ایک بات پر اکابر قریش بگڑ گئے۔ کیا توقعات باندھ کر آئے تھے، اپنا سا منہ لے کر چلے گئے۔ ادھر ابو طالب نے آخری سانس لیا اور دنیا سے سدھار گئے۔ مہربان چچا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ویسے تو ابو لہب بھی کہ اب ابو طالب کا جانشین تھا، چچا ہی تھا، مگر وہ تو پہلے ہی سے بھتیجے کے مسلک پر خار کھائے بیٹھا تھا۔ اب اس کی بن آئی۔ اس کے سلوک کو دیکھ کر سب اہل قریش شیر ہو گئے۔ اب آن حضرت کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں تھا۔ مکہ کی زمین آپ پر تنگ ہوتی چلی گئی۔ اہل قریش کو اب کون روکنے ٹوکنے والا تھا؟ کون سی بدسلوکی تھی جو انہوں نے آن حضرت سے روا نہیں رکھی؟ جب اہل مکہ کی زیادتیاں حد سے گزر گئیں، تب آن حضرت نے سوچا کہ شہر سے باہر نکل کر دیکھنا چاہیے کہ کون ان کا حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ آپ مکہ سے نکلے اور طائف کی راہ لی۔ آن حضرت طائف پہنچ کر سیدھے قبیلے بنی ثقیف کے سرداروں کے گھر پہنچے۔ آن حضرت ان سرداروں کے اس طرز کلام سے بہت آزردہ ہوئے، مایوس ہو کر وہاں سے لوٹے، مگر بنی ثقیف کے ان سرداروں نے اسی پر بس نہیں کی۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو اشارہ کر دیا اور غلاموں نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آن حضرت پر آوازیں کسنے شروع کیے۔ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اجنبی شہر اور دشمنوں کا نرغہ آن حضرت کے لیے ان سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ راہ میں ایک باغ نظر آیا، اس میں داخل ہوئے، درختوں نے انہیں پناہ دی۔ طائف ایک سرسبز پہاڑی مقام تھا۔ مکہ کے اہل ثروت نے یہاں زمینیں مول لے رکھی تھیں۔ مکہ جب گرمی سے جلنے بھوننے لگتا تو وہ تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے اس ٹھنڈے مقام پر آ جاتے۔ یہ باغ بھی مکہ کے 2 فرزندوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا، اور دونوں اس وقت باغ میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اہل طائف نے مکہ کے ایک فرزند سے کیا سلوک کیا۔ شہر کے رشتے سے انہوں نے اس غیر بستی میں آن حضرت سے ایک رشتہ محسوس کیا۔ ان کا دل تھوڑا نرم پڑا۔ اپنے عیسائی غلام اداس کو بلا کر انگوروں کا ایک خوشہ دیا اور ہدایت کی کہ جا اور اس غریب الوطن شخص کو یہ انگور پیش کر۔ اداس نے جا کر آن حضرت کی خدمت میں انگور پیش کیے۔ آن حضرت نے بسم اللہ کہہ کر انگور کھائے۔ اداس نے حیرت سے آپ کو دیکھا اور کہا کہ اس دیس میں تو یہ کلمہ کسی کی زبان سے میں نے نہیں سنا، آپ کی زبان پر کیسے آیا؟ آن حضرت نے اس غلام کو غور سے دیکھا اور پوچھا کہ اے بھائی، تو کس دیس سے آیا ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اداس نے جواب دیا، میں نینوا کی مٹی ہوں، نصارہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، تو گویا تو اس مرد حق پرست کے شہر سے آیا ہے جو یونس کہلاتا تھا اور متی کا بیٹا تھا۔ اداس نے تعجب کیا اور بولا کہ اے مرد حق آگاہ، تو متی کے بیٹے یونس کو کس طور جانتا ہے؟ اے بھائی، متی کا بیٹا یونس تو میرا بھائی برادر ہے، وہ پیغمبر تھا اور میں بھی پیغمبر ہوں۔ یہ سن کر اداس پر عقیدت کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر آن حضرت کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر ان کے قدموں پر جھک گیا۔ عتبہ اور شیبہ نے دور سے یہ منظر دیکھا اور تعجب کیا۔ جب اداس واپس آیا تو اس سے پوچھا کہ اے اداس، تو نے کیا دیکھا کہ اس شخص سے
اس قدر عقیدت کا اظہار کیا۔ اداس نے کہا، اے میرے آقا، اس وقت روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے وہ باتیں کہی ہیں جو صرف کوئی پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اداس، ہوش کی دوا کر، تیرا مذہب اس شخص کے مذہب سے بہت برتر اور اعلیٰ ہے۔ حضرت جب طائف سے واپس ہوئے تو کتنے افسردہ تھے۔ طائف نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مکہ دشمنوں سے بھرا ہوا تھا۔ عجب تذبذب کا عالم تھا کہ آخر دشمنوں کے درمیان کس طرح واپس جائیں۔ ایسے میں آپ کو اپنی والدہ کے قبیلے کا خیال آیا۔ سوچا کہ بنی ہاشم تو اب غیر بن چکے ہیں، ماں کے قبیلے سے رجوع کر کے دیکھا جائے۔ اس قبیلے کی اس وقت یہ صورت تھی کہ وہاں سب سے بااثر شخصیت اخنس کی تھی، مگر اخنس اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ ایک لمبی رفاقت کے سبب اس قبیلے نے اسے اپنا سردار بنا لیا تھا۔ سو جب حضرت نے اس شخص سے حمایت و امداد طلب کی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس قبیلے میں سے نہیں ہوں، سو قبیلہ میری بات کیوں سنے گا؟ سو میں کس بوتے پر تمہارا حامی و مددگار بنوں؟ اخنس سے مایوس ہو کر حضرت سہیل سے ملے، حمایت کی درخواست کی۔ اس نے بھی اپنی معذوری بیان کر دی۔ تب آپ نے بنی نوفل کے سردار مطعم سے رجوع کیا، اور مطعم ان 5 میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش کی تحریک مقاطعہ کی منسوخی کی تحریک چلائی تھی۔ مطعم نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ شوق سے شہر میں واپس آئیں، میں آپ کا حامی و مددگار بنتا ہوں۔ اور دوسرے دن صبح سویرے حضرت مکہ میں داخل ہوئے۔ مطعم اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کی کمک کے ساتھ نمودار ہوا اور حضرت کا ہمراہی بن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ ابو جہل نے پوچھا کہ اے مطعم، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا؟ مطعم نے جواب دیا کہ ہم نے محمد کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اور بنی مخزوم نے مطعم کی اس خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ علی اور جعفر کی بہن ام ہانی کا مکان تھا، اور حضرت نے اس نیک بی بی کی گزارش پر اس شب اس گھر میں آرام کرنے کی نیت باندھی تھی، لیکن تھوڑی نیند کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھے اور خانہ کعبہ کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر نیند نے آپ پر پھر غلبہ کیا۔ آپ سو گئے اور یوں بیان کیا آپ نے اس شب کی واردات کو کہ میں محو خواب تھا کہ جبریل امین نے مجھے ٹھوکا دے کر جگایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، ارد گرد دیکھا پر کسی کو نہ پایا۔ تب میں پھر سو گیا اور پھر جبریل امین نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں جاگا اور کسی کو نہ پا کر پھر سو گیا۔ تیسری بار پھر جبریل امین نے مجھے جھنجھوڑا، بازو پکڑ کر اٹھایا اور مجھے مسجد کے دروازے پر لے گئے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک مرکب سفید براق تیار کھڑا ہے اور 2 اس کے شہپر ہیں، اور بیان فرمایا آپ نے کہ کس طور آپ اس مرکب پر سوار ہوئے اور کس شان سے سواری روانہ ہوئی کہ جبریل امین ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور راہ بتاتے جاتے تھے۔ سواری یثرب سے گزری خیبر پہنچی، خیبر سے آگے نکلی اور یروشلم میں جا کر ٹھہری۔ اس مبارک مقام پر برگزیدہ پیغمبر جمع تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب انبیاء کرام پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب آپ نماز ادا کر چکے تو 2 پیالے نظر حضور کیے گئے، ایک پیالہ شراب سے چھلک رہا تھا اور دوسرا دودھ سے لبریز تھا۔ آپ نے پہلے پیالے کو چھوڑ کر دوسرے پیالے کو اٹھایا اور اس سے تھوڑا دودھ پیا۔ تب آپ پھر براق پر سوار ہوئے اور براق نے جبریل امین کی رہبری میں بلندیوں میں پرواز کی، حتیٰ کہ وہ زمان و مکان کی حدوں سے آگے نکل گیا، اور جب آپ 7 آسمانوں سے گزر رہے تھے تو آپ کو وہ انبیاء دکھائی دیے جو یروشلم میں نظر آئے تھے، مگر اب جسم کی قید سے آزاد تھے اور آسمانی مخلوق نظر آتے تھے، اور آپ حیران ہوئے کہ ان کے پیکر کس طرح منقلب ہو کر بالکل نورانی ہو گئے ہیں۔ بلندیوں میں سفر اس کے بعد بھی جاری رہا، حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ اس سے آگے جو کچھ تھا اس پر اسرار کے پردے پڑے تھے، اور ایک تجلی نے صدرہ کو اور اس کے گرد و نواح کو ڈھانپ لیا، اور آپ کی نظریں اس تجلی پر مرکوز ہو گئیں۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا، پھر وہی 7 آسمان، اور واپسی کے سفر کو یوں بیان کیا آپ نے کہ راہ میں موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ نے پوچھا کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ نے تیری امت کے لیے نمازوں کا کیا حساب مقرر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دن میں 50 نمازیں۔ موسیٰ نے کہا کہ نمازوں کی ذمہ داری کڑی ہے اور تیری امت ناتواں،
واپس جا اور ان نمازوں میں تخفیف کرا۔ میں واپس گیا اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی گزارش کی اور اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ میں واپس ہوا تو پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور ان کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ اب نمازیں 40 رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچا، پھر 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ میں بار بار خدا تعالیٰ کے حضور گیا، بار بار تخفیف کی گزارش کی، حتیٰ کہ ایک دن اور ایک رات میں کل ملا کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت جبرائیل کی معیت میں آسمانوں سے اترے اور یروشلم میں پڑاؤ کیا، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس مکہ چلے۔ کتنے کارواں راہ میں رواں دواں نظر آئے، انہیں تیزی سے پیچھے چھوڑتے گئے، آگے چلتے گئے۔ ابھی رات باقی تھی کہ خانہ کعبہ میں جا پہنچے اور وہاں سے ہانی کے مکان پر پہنچے، اور ہانی نے یوں بیان کیا کہ صبح نکلنے سے ذرا پہلے رسول اللہ نے ہم لوگوں کو جگایا، اور جب ہم صبح کی نماز ادا کر چکے تو حضور نے فرمایا کہ اے ہانی، کل شام میں نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی تھی، پھر میں یروشلم گیا اور وہاں نماز ادا کی، اور اب تم دیکھ رہی ہو کہ میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ ادا کی ہے۔ یہ فرما کر حضور کھڑے ہوئے اور جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور منت کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس کا ذکر لوگوں سے مت کیجیے، وہ آپ کو جھوٹا جانیں گے اور آپ کی توہین کریں گے۔ اور رسول اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قسم ہے اپنے رب کی، میں لوگوں سے اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ حضرت مسجد میں پہنچے اور جو لوگ وہاں حاضر تھے ان سے انہوں نے اپنے سفر یروشلم کا ذکر کیا۔ دشمنوں کو خدا ایسا موقع دے، بس انہوں نے آپ کی تضحیک شروع کر دی۔ قریش کا کون فرد یہ نہیں جانتا تھا کہ قافلہ مکہ سے شام تک کا سفر 1 مہینے میں طے کرتا ہے اور واپسی کا سفر بھی اتنا ہی وقت لیتا ہے۔ اور رسول اللہ بیان کر رہے تھے کہ وہ رات میں یروشلم گئے اور واپس بھی آ گئے۔ لوگوں میں اس پر بہت چیمگوئیاں ہوئیں۔ کسی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ تمہارا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر مسجد میں پہنچے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، اگر خدا کا رسول یہ کہتا ہے کہ وہ رات میں یروشلم گیا اور واپس آ گیا تو یہ صحیح ہے، اور اس پر حضرت نے انہیں صدیق کے خطاب سے نوازا۔ یثرب میں اوس و خجرج کے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ کتنی مرتبہ وہ ایک دوسرے سے الجھ چکے تھے اور دونوں طرف جان و مال کی کتنی بربادی ہو چکی تھی۔ رفتہ رفتہ طرفین کو اس لڑائی کی بے مقصدیت کا احساس پیدا ہوا۔ اعتدال پسندوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جن کی دانست میں مسئلے کا صرف ایک حل تھا، یہ کہ کوئی ایسی مشترک قیادت ابھرے جو دونوں قبیلوں میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کر دے۔ ادھر یہ نیا احساس جنم لے رہا تھا اور ادھر بنی خزرج کے 6 افراد حج کے موقع پر مکہ پہنچے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ واپس آ کر انہوں نے نئے مذہب کا اپنے قبیلے والوں میں چرچا شروع کر دیا۔ اگلے برس یعنی 621 عیسوی میں ان میں سے 5 افراد پھر حج پہ روانہ ہوئے۔ اس مرتبہ ان کے ساتھ 7 افراد بھی تھے، جن میں سے 2 بنی اوس کے چشم و چراغ تھے۔ مکہ جا کر یہ 7 افراد اسلام لے آئے اور پھر یثرب کے ان 12 مسلمانوں نے حضرت کے سامنے پیش ہو کر ایک پیمان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لا شریک جانیں گے، زنا، کذب و افتراء، چوری چکاری، ایسی ہر اخلاقی برائی سے اجتناب کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے اہل یثرب، اگر تم اپنے پیمان پر قائم رہے تو تمہارے نصیبے میں جنت لکھی گئی، اگر تم اس سے منحرف ہوئے اور ان میں سے کوئی گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اگر تمہیں اس کی سزا مل گئی تو گناہ کی تلافی ہو جائے گی، اگر تم نے گناہ کی پردہ پوشی کی تو پھر قیامت کے دن خدا تم سے سمجھے گا، چاہے تو بخش دے چاہے جہنم میں ڈال دے۔ جب یہ 12 مسلمان واپس جانے لگے تو حضرت نے مصعب ابن عمیر کو ان کے ہمراہ کیا۔ مصعب کا فریضہ یہ ٹھہرا کہ یثرب میں ان کے ساتھ رہ کر انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ مصعب نے وہاں پہنچ کر اسد ابن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، اور اسد ابن زرارہ ان 6 افراد میں سے تھے جو پچھلے حج کے موقع پر مکہ پہنچ کر مسلمان ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر مصعب کو نماز میں پیش امام کا فریضہ بھی انجام دینا پڑا، اس لیے کہ اگرچہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جن میں بنی اوس و بنی خزرج دونوں قبیلوں کے افراد شامل تھے، مگر دونوں قبیلوں کے مسلمانوں میں سے
کوئی دوسرے قبیلے کے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں اوس اور خزرج والوں میں بہت کٹا چھنی تھی، مگر آپس میں شادی بیاہ کا سلسلہ قائم تھا۔ سو اسد ابن زرارہ اگرچہ خزرجی تھا، مگر اوس کے ایک گھرانے کے سردار سعد ابن معاذ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ سعد ابن معاذ اسلام کا سخت مخالف تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک باغ میں مجلس جمی ہے، درمیان میں اسد بیٹھا ہے، اس کے ساتھ مصعب اور کچھ دوسرے ایسے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ سعد ابن معاذ کا تو خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے نائب کو بلا کر کہا، اگر سعد میرا خالہ زاد بھائی نہ ہوتا تو میں خود جا کر ان مبلغین اسلام کی خبر لیتا۔ اب تو جا اور ان سے کہہ کہ یہاں سے لمبے بنو، اور خبردار جو آگے کبھی اس طرف کا رخ کیا۔ مگر یہ نائب وہاں جا کر ان کی گفتگو سن کر ایسا بدلا کہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اب تو سعد ابن معاذ کو اور بھی غصہ آیا، تیش میں بھرا اس مجلس میں پہنچا اور کھری کھری سنائی۔ اسد سے کہا کہ برادر تو رشتہ داری کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسد، مصعب اور دوسرے مسلمانوں نے تحمل سے سعد کی تند و تلخ باتیں سنی، اسے تھوڑا ٹھنڈا کیا، پھر سمجھایا کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، پھر قرآنی آیات سنائیں۔ سعد ابن معاذ کہاں آگ بنا ہوا تھا، کہاں پانی ہو گیا۔ وضو کیا، توبہ کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پلٹ کر اپنے قبیلے میں گیا اور خطاب کیا کہ اے میرے قبیلے والو، تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ قبیلے والوں نے یک زبان ہو کر کہا، اے معاذ کے بیٹے سعد، ہم تجھے اپنا سردار جانتے اور مانتے ہیں، تیری سمجھداری کے قائل ہیں، تجھے صاحب الرائے تسلیم کرتے ہیں۔ تب سعد یوں گویا ہوا، تو اے میرے قبیلے والو سنو کہ میں تم میں سے کسی مرد سے اور کسی عورت سے اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور شام ہوتے ہوتے سعد کا پورا قبیلہ مشرف پہ اسلام ہو چکا تھا۔ مصعب نے اس شہر مبارک میں 11 ماہ قیام کیا۔ جب حج کا موسم آیا تو وہ واپس مکہ گئے اور آن حضرت کو اس شہر کا احوال سنایا کہ اوس اور خزرج کے کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آن حضرت نے اپنے اس خواب کو یاد کیا جس میں آپ نے 2 سیاہ پتھروں کے درمیان ایک شاداب زمین دیکھی تھی، اور آپ نے جان لیا تھا کہ یہ زمین ہو نہ ہو یثرب کی مبارک سرزمین ہے، اور یہ بھی آپ پر روشن ہو چکا تھا کہ اب اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور یہ کہ اس مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں آپ خود بھی شامل ہوں گے۔ مگر آپ نے اس منصوبے کا ذکر صرف 2 افراد سے کیا، ایک اپنی چچی ام الفضل سے اور ایک اپنے چچا عباس سے۔ عباس اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر آن حضرت کو اپنے اس چچا پر پورا اعتبار تھا۔ چچا عباس نے سن کر کہا کہ میرے بھتیجے، یثرب سے آنے والے نمائندوں سے جب تم بات کرنے جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، خود ان سے بات کر کے اپنا اطمینان کروں گا۔ آن حضرت نے چچا کی اس تجویز کو بصر و چشم منظور کیا۔ ادھر یثرب سے 72 مردوں اور 2 عورتوں کا گروہ اس نیت سے مکہ چلا کہ رسول اللہ کو اس دیار میں تشریف لانے کی دعوت دی جائے۔ یہ اس قافلے کے ہمراہ تھے جو حج کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کی ایک ترکیب سوچی۔ وہ رات کا وقت تھا، آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، قافلہ بے خبر سو رہا تھا۔ یہ لوگ آہستہ سے اٹھے، دبے پاؤں قافلے کے بیچ سے نکلے اور عقبہ کے مقام پر پہنچے۔ ادھر حضرت کو ان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپ چچا عباس کے ہمراہ یہاں پہنچے اور عباس ان سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے بنی خزرج، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے محمد کو اپنے درمیان بہت عزت و احترام سے رکھا ہے۔ وہ اپنے قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اسے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، مگر اب اس کے جی میں یہ سمائی ہے کہ تمہارے بیچ جا کر قیام کرے۔ سو اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم اپنے پیمان کو نبھاؤ گے اور محمد پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے تو فبہا، لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ذمہ داری تم پوری نہیں کر سکو گے تو اس کی بجائے کہ تم اپنے یہاں جا کر اس کا ساتھ چھوڑو، یہ بہتر ہوگا کہ یہیں ہمیں جواب دے دو۔ اہل خزرج نے یہ کلام سنا اور حضرت کی طرف روئے سخن کر کے یوں گویا ہوئے، اے خدا کے رسول، اب تم اپنا فیصلہ سناؤ کہ اپنی خاطر
اور اللہ کی خاطر کیا تم ہمارے ساتھ تشریف لے چلنا مناسب سمجھتے ہو؟ حضرت نے قرآنی آیات تلاوت کی اور پھر یوں فرمایا کہ اے بنی خزرج، میں تمہارے ساتھ چلنے کا عہد اس شرط پہ کرتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنے حرم کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر برا کھڑے ہوئے اور بولے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے اپنا پیغام دے کر آپ کو بھیجا ہے کہ ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے حرم کی حفاظت کرتے ہیں، اور اے خدا کے رسول، ہم صاحب شمشیر و سنا ہیں، تیر و تلوار ہمیں اپنے اجداد سے ورثے میں ملے ہیں۔ اسی گھڑی بنی اوس کا ایک فرد کھڑا ہوا اور بولا کہ اے خدا کے رسول، ہمارے اور اہل یہود کے درمیان روابط چلے آتے ہیں، ہم آج ان روابط کو ختم کرتے ہیں، مگر پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت سے آپ کو فتح نصیب ہو تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے لوگوں کے درمیان واپس چلے جائیں۔ حضرت مسکرائے اور بولے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آج سے میں تمہارا ہوں اور تم میرے جان و دل ہو، جس سے تمہاری لڑائی ہوگی اس سے میری بھی لڑائی ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس کے ساتھ میری بھی صلح رہے گی۔ پھر حضرت نے فرمایا اپنے 12 افراد چن کر میرے سامنے لاؤ۔ اہل یثرب نے اپنے 12 نمائندے منتخب کیے، ان میں 9 افراد بنی خزرج سے تھے اور 3 بنی اوس سے۔ یہ نسبت اس باعث تھی کہ یہاں آنے والوں میں 62 مرد اور 2 عورتوں کا تعلق بنی خزرج سے تھا، جبکہ بنی اوس کے صرف 11 افراد وفد میں شامل تھے۔ جب حلف اٹھانے کی گھڑی آئی تو خزرجیوں میں سے ایک یوں بولا کہ اے رفیقو، تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم کیا پیمان کر رہے ہو اور کس بات کا حلف اٹھا رہے ہو؟ تم سارے لوگوں کے خلاف قطع نظر اس سے کہ وہ سفید کھال والے ہیں یا کالی کھال والے جہاد کا حلف اٹھا رہے ہو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ جب تمہارے مال کا نقصان ہو اور تمہارے اکابر لڑائی میں مارے جائیں تو تم خدا کے رسول کا ساتھ چھوڑ جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا اور عاقبت دونوں جگہ تمہارے لیے رسوائی ہے، سو اس صورت میں اچھا ہو کہ تم اسی وقت حضور کا ساتھ چھوڑ دو۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک ہماری جائیداد و اموال لٹ جائیں، ہمارے اکابر مارے جائیں، ہم رسول خدا کا ساتھ دیں گے۔ پھر حضرت سے مخاطب ہوئے اے خدا کے رسول، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضرت نے فرمایا جنت۔ تب انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حضرت نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ساتھ دینے کا عہد کیا۔ مکہ کی زمین اہل ایمان پر تنگ ہوتی جا رہی تھی، ادھر یثرب نے اپنی آغوش کشادہ کر رکھی تھی۔ حضرت نے مسلمانوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اس شہر سے نکلو اور یثرب میں جا کر قیام کرو۔ مسلمان ایک ایک کر کے مکہ سے نکل رہے تھے اور مدینہ کی طرف رواں دواں تھے۔ کوئی ایک مسلمان رات کی تاریکی میں بیوی بچوں کو ہمراہ لے کر چھپتا چھپاتا شہر سے نکلتا اور مدینہ کی راہ پر پڑ لیتا۔ کتنے مسلمان گھرانے شہر سے نکل گئے تھے، کتنے نکل جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مکہ مسلمانوں سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ اہل قریش کا ماتھا ٹھنکا، وسوسے میں پڑ گئے کہ آخر یہ لوگ یثرب کی طرف کیوں رواں دواں ہیں؟ کیا وہاں جا کر کوئی نیا گل کھلائیں گے اور ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کریں گے؟ انہوں نے بہت پہرے بٹھائے، کتنوں کو بیچ رستے سے بہلا پھسلا کر واپس لائے اور پھر ان کی اچھی طرح خبر لی، مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ہجرت کا سلسلہ جاری رہا۔ بہت جلد مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب سے 10 برس پہلے تک اس شہر میں کتنی امی جمی تھی، کیا رونقیں تھیں، کیا امن و آشتی کی فضا تھی۔ پھر کس طرح ایک نئے عقیدے کے ظہور سے شہر بدلتا چلا گیا۔ جس نے اس نئے عقیدے کو اپنایا اس کے لیے اپنا شہر جہاں وہ پلا بڑھا تھا اچانک دیار غیر بن گیا۔ اور اب یہ لوگ جنہیں اپنا عقیدہ اپنی زمین سے زیادہ عزیز تھا شہر چھوڑ کے جا چکے تھے۔ مکہ کے کتنے گھر کہ کل تک شاد و آباد تھے آج بھائیں بھائیں کر رہے تھے، مگر 3 روحیں ابھی تک شہر میں موجود تھیں، حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی۔ ادھر قریش میں اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ انہیں شدت سے یہ احساس ستا رہا تھا کہ مسلمانوں کا یوں شہر سے نکل جانا خالی ذلت نہیں، جانے یثرب میں جا کر وہ کیا منصوبہ بندی کریں
اور ان کے لیے ایک مصیبت بن جائیں۔ بس انہیں ایک ہی اطمینان تھا کہ اصل آدمی ابھی ان کے درمیان موجود ہے، اور ساتھ ہی یہ فکر بھی تھی کہ کہیں وہ بھی شہر سے نہ نکل جائے۔ اس کا کیا بندوبست کیا جائے؟ اس مسئلے پر سوچ بچار کے لیے ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں ہر قبیلہ، ہر گھرانے کے کسی بڑے نے شرکت کرنا ضروری سمجھا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کی اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ اس جلسے میں اس مسئلے پر بڑی بحث ہوئی کہ محمد کا کیا علاج کیا جائے اور کیا ترکیب کی جائے کہ وہ شہر سے باہر نہ نکل سکیں۔ کتنی تجویزیں پیش ہوئیں اور رد ہو گئیں۔ آخر ابو جہل نے ایک تجویز پیش کی۔ پورا جلسہ اشش کر اٹھا کہ مسئلے کا کیسا قاطع حل پیش کیا۔ تجویز یہ تھی کہ ہر قبیلہ اپنے ایک مرد دلیر کو نامزد کرے۔ یہ سب مردان دلیر وقت مقررہ پر ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑے۔ ہر مرد دلیر ایک وار ضرور کرے، اور چونکہ اس خون میں قریش کے سبھی قبیلوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں گے، اس لیے بنی ہاشم کو خاموش ہونے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا۔ آخر وہ کس کس قبیلے سے لڑیں گے؟ خون بہا لے کر چپ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ ادھر جبریل امین آئے اور آن حضرت کو مشورہ دیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ آن حضرت فوراً اٹھے اور حضرت ابو بکر کی گھر کی طرف چلے۔ وہ تپتی دوپہر تھی۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ آن حضرت چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ کبھی آیا نہیں کرتے تھے، ضرور کوئی اہم مسئلہ درپیش۔ اے ابو بکر، خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت ہوئی ہے کہ میں اس شہر سے ہجرت کر جاؤں، اور اس ہجرت میں مجھے حضور کی رفاقت حاصل ہوگی۔ ہاں اے ابو بکر، تو میرے ہمراہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے اسے اپنے لیے مجدہ جانا، اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ حضرت ابو بکر کے گھر سے الٹے پیروں واپس آئے۔ حضرت علی کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں یثرب کو جاتا ہوں، مگر تم فی الحال مکہ ہی میں رہو گے، اور جو مال و اسباب لوگوں نے میرے پاس امانت رکھا ہے وہ انہیں واپس پہنچاؤ گے۔ حضرت الامین کہلاتے تھے۔ بے شک اہل مکہ آپ کے مخالف تھے، مگر آپ کی دیانت داری اور امانت داری پر ابھی تک یقین رکھتے تھے، اور اپنی قیمتی اشیاء آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ حضرت نے حضرت علی کو اہل قریش کی سازش سے بھی مطلع کیا کہ اس وقت سازش کا علم آپ کو حضرت جبرائیل کی معرفت ہوا تھا۔ جو سورما حضرت کو قتل کرنے پر مامور ہوئے، انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ رات پڑنے پر ہم محمد کے گھر کے دروازے پر اکٹھے ہوں گے۔ رات آئی اور قتل پہ مامور سورما ایک ایک کر کے آتے گئے۔ دروازے پر کھڑے کھڑے انہوں نے کچھ عورتوں کی آوازیں سنی جو اندر سے آ رہی تھیں، سودا اور ام کلثوم کی آوازیں، فاطمہ اور ام ایمن کی آوازیں۔ اب تو یہ سورما ششو پنج میں پڑ گئے۔ ایک بولا کہ اے رفیقو، اگر ہم دیوار پھاند کر گھر میں پہنچے تو ہم تو عربوں کی برادری میں رسوا ہو جائیں گے۔ ہر فرد و بشر ہم پر تھو تھو کرے گا کہ تم زنانے میں بے پوچھے گچھے بغیر کھانسے کھنکھارے داخل ہو گئے۔ تب انہوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ جب محمد گھر سے باہر آئیں تب ان پر ہلہ بولو، اگر رات کو نہیں تو صبح ہونے پر تو وہ ضرور گھر سے باہر قدم نکالیں گے۔ اندر حضرت اور حضرت علی، آپ کو احساس ہو گیا کہ باہر دروازے پر دشمن آن دھمکے ہیں۔ آپ نے اپنا لبادہ جسے اوڑھ کر سویا کرتے تھے حضرت علی کو دیا، فرمایا کہ اے علی، یہ میرا سبز حضرمی لبادہ لے، اسے اوڑھ کر میرے بستر پر سو جا، ان لوگوں کے ہاتھوں تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت دے کر آپ گھر سے نکلے، اور عجب ہوا کہ دشمنوں کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور آپ ان کے درمیان سے گزرے اور آگے بڑھ گئے۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہ مخالف سمت سے آ رہا تھا آپ کو دیکھا، اور جب آپ کے مکان کے قریب سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہاں چند اشخاص جمع ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ عزیزو، اگر محمد کے لیے یہاں آئے ہو تو وہ تو یہاں نہیں ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس پر یہ سورما سٹ پٹائے، مگر انہیں اس شخص کے بیان پر اعتبار نہیں آیا۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں نے محمد کو گھر میں جاتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور اس کے بعد سے کوئی اس گھر سے باہر نکل کر نہیں گیا۔ انہوں نے یہ کہنے کو تو کہا، لیکن پھر وہ شک میں پڑ گئے
آخر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جا کر ابھی تصدیق کیے لیتا ہوں۔ اسے خوب پتا تھا کہ آن حضرت کا بستر کہاں بچھا ہے، کہاں وہ آرام کرتے ہیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ ساتھیوں سے آ کر کہا میں نے دیکھ لیا ہے، محمد اپنے بستر پر محو خواب ہے۔ سب ساتھی مطمئن ہو گئے۔ کتنے اطمینان کے ساتھ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا، اور جب صبح ہوئی تو دروازہ کھلا اور انہوں نے دیکھا کہ اندر سے علی برآمد ہوئے ہیں اور وہی لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں جسے اوڑھ کر آن حضرت آرام کیا کرتے تھے۔ ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہر سورما دوڑا ہوا اپنے قبیلے کے سردار کے پاس گیا اور خبردار کیا کہ ہمارا ہدف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اصل میں آن حضرت اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابو بکر کی طرف گئے تھے۔ اس گھر پہ پہنچ کر حضرت ابو بکر کو ساتھ لے پچھلے دروازے سے شتابی سے نکلے اور اونٹوں پر جو آپ دونوں کے لیے تیار کھڑے تھے سوار ہوئے۔ ابو بکر کے ہمراہ ان کے صاحبزادے عبداللہ بھی تھے جو ان کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے۔ مگر یہ مسافر یثرب کے راستے پر نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے جنوب کی طرف رخ کیا اور اس راہ پر پڑ لیے جو یمن کی طرف جاتی تھی۔ اس وقت ان کی منزل مقصود غار ثور تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ جلد ہی قریش پر ان کی ہجرت کا راز کھل جائے گا اور وہ ان کی تلاش میں نکل پڑیں گے، اور وہ ادبدا کر انہیں یثرب جانے والی راہ پر تلاش کریں گے۔ جب یہ دونوں مسافر مکہ سے باہر آ گئے تو آن حضرت نے مڑ کر مکہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا، اے شہر، اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کو بھی سب مقاموں سے بڑھ کر عزیز ہے، اور اگر لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی داغ مفارقت نہ دیتا۔ آپ نے یہ فرمایا اور غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمیر ابن فہر اپنی بھیڑوں کے گلے کو لے کر پیچھے پیچھے چلے۔ عمیر کو حضرت ابو بکر نے خرید کر غلامی سے آزاد کر دیا تھا۔ اب انہوں نے گدڑیے کا پیشہ اپنایا ہوا تھا، اور گلے کو لے کر پیچھے پیچھے چلنے میں مصلحت یہ تھی کہ اونٹوں کے قدموں کے نشان بھیڑوں کی چلت پھرت میں گم ہو جائیں۔ غار ثور میں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے بیٹے کو رخصت کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ مکہ میں جا کر سن گن لو کہ آن حضرت کے غائب ہو جانے پر قریش کیا چیمگوئیاں کرتے ہیں اور کیا منصوبے باندھتے ہیں، اور رات کو آ کر ہمیں بتاؤ۔ دونوں اونٹ ان کے ساتھ کر دیے۔ عمیر کو ہدایت دی کہ دن بھر دوسرے گدڑیوں کے ساتھ مل کر معمول کے مطابق بھیڑے چراؤ، رات کو اپنے گلے کے ہمراہ عبداللہ کے پیچھے پیچھے آؤ۔ اگلی رات کو عبداللہ آئے، ان کے ساتھ ان کی بہن اسما بھی آئیں، کھانے پینے کا سامان ساتھ لائیں۔ عبداللہ یہ خبر لے کر آئے تھے کہ اہل قریش نے ڈونڈی پٹوا دی ہے کہ جو شخص محمد کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور شہسوار اس تلاش میں یثرب جانے والی راہ پر سر پر دوڑے جا رہے ہیں۔ قریش کا عام خیال تو یہی تھا کہ آن حضرت یثرب کی طرف روانہ ہوئے ہیں، مگر کچھ قیافہ شناسوں کا خیال یہ تھا کہ وہ یہیں کہیں مکہ کے ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی پر غار میں چھپے بیٹھے۔ سو ڈھونڈنے والوں نے سوچا کہ کیا مذائقہ ہے کہ انہی پہاڑیوں میں انہیں ڈھونڈا جائے۔ غار ثور کے ارد گرد کتنا سناٹا تھا، آدمی تو کیا کوئی چڑیا کا بچہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ آہٹ نہ آواز، مگر تیسرے دن خاموشی کا طلسم ٹوٹا، اور کتنے عجیب طریقے سے ٹوٹا۔ غار کے دہانے کے پاس پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور کوہو کی آوازیں، کوئی فاختہ بول رہی تھی۔ خاموشی کا طلسم کتنے شیریں انداز میں ٹوٹا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کچھ انسانی آوازیں۔ حضرت ابو بکر کے کان کھڑے ہوئے، کیا تلاش کرنے والے ادھر آ نکلے ہیں؟ صحیح قیاس کیا، حضرت کو تلاش کرنے والوں کی ایک ٹولی اس طرف آ نکلی تھی اور غار ثور کے دہانے پر آن پہنچی تھی۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے اور حضرت نے فرمایا، میرے رفیق مت پریشان ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور لیجئے غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس غار میں کوئی داخل کس طرح ہوتا ہے، سو اسے ٹٹولنے کی کیا ضرورت ہے، اور قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ معدوم ہو جاتی۔ حضرت اور حضرت ابو بکر نے اب اطمینان کے ساتھ غار کے دہانے پر نظر ڈالی۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک قد آدم درخت اس طرح کھڑا ہے کہ اس کی شاخوں سے غار کا منہ ڈھک گیا ہے،
جو گوشہ ڈھکنے سے رہ گیا ہے اس پر کسی مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے، اور غار کے کنارے جہاں قدم ٹکا کر آدمی نیچے اتر سکتا ہے وہاں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا ہے، اور وہاں کس اطمینان کے ساتھ بیٹھی انڈے سے رہی ہے۔ مگر صبح تک یہاں نہ یہ درخت تھا، نہ مکڑی کا جالا، نہ فاختہ کا گھونسلہ، تو ڈھونڈنے والوں نے یہ نقشہ دیکھ کر گمان کیا تھا کہ غار کے اندر کوئی نہیں اترا ہے۔